ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو ساتھیو اور عزیزو، اگر ہم نے اپنے بچوں کی پرورش و پرداخت اسلامی تربیت میں اور اسلامی سانچے میں اسلامی طور طریقے سے کی ہے تو اس کے فائدے ہمیں کس کس طریقے سے مل سکتے ہیں، میں پوائنٹ کے ساتھ اور نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے یا چلتا رہتا ہے؟ میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے یا چلتا رہتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی سانس جیسے ختم ہوئی اس کے عمل کا سلسلہ رک گیا، اسٹاپ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت مروی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر گیا تو اس کے عمل کا سلسلہ رک گیا، منقطع ہو گیا، اسٹاپ ہو گیا، سوائے تین چیزوں کے: صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہا، مسجدیں بنوائی، مسجدوں میں پنکھے لگوائے، لائبریریاں قائم کی، کنویں لگوائے، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ مر تو گیا لیکن مرنے سے پہلے اس نے جو نیک کام کیا صدقہ جاریہ کی صورت میں، اس کی وجہ سے وہ ثواب کیا ہے اس کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑا جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے، کوئی اسلامی کتاب لکھ دی، قرآن اور حدیث کی تفسیر اور توضیح اس نے بیان کی، اور کوئی علمی کام چھوڑا اس نے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے، لائبریریاں بنوا دی، کتابیں لوگوں کو دے دی، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کا ثواب مرنے والے شخص کو ملتا۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد اس نے چھوڑی جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے صبح و شام کیا ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ دعا مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو کیا ہے فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ یعنی اگر قبر میں ماں باپ تکلیف میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ بچے نے دعا کی تو قبر کے اندر تخفیف ہو جائے، عذاب ہلکا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ماں باپ تھوڑی نعمت میں ہے، دعا کرنے کی وجہ سے بڑی نعمت میں ہو جائے۔ تو نیک اولاد اگر آپ نے چھوڑا ہے تو یہ ایسا اکاؤنٹ ہے آپ کا، گویا کہ آپ نے اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ کھول لیا ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی کیا ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، فرماتے ہیں من دل علی خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی نے کسی کی رہنمائی کر دی بھلائی کی طرف، کسی آدمی کی رہنمائی کر دی بھلائی کی طرف، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ فَاعِلِهِ، تو اسے بھی عمل کرنے والے کے حساب سے ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی آپ کی کوششوں کی وجہ سے، آپ کی تگودوں کی وجہ سے، آپ کی محنت اور جافشانی کی وجہ سے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں آ گیا، نمازیں اس نے شروع کر دی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو جو ثواب اسے مل رہا ہے وہ ثواب کیا ہے آپ کو بھی مل رہا ہے۔ تو ماں باپ ہی کی بدولت تو بچے بڑے ہوتے ہیں، دینی ماحول میں پلتے اور بڑھتے ہیں، اس لیے بچے جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا ثواب والدین کو ڈائریکٹ پہنچتا رہتا ہے۔ اگر کوئی اولاد نماز پڑھ رہی ہے اس کا بھی ثواب ماں باپ کو مل رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہی ہے اس کا بھی ثواب ماں باپ کو مل رہا ہے، چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، ہر صورت میں اولاد جو بھی نیک کام کر رہی ہے سب کا ثواب مل رہا ہے۔ حج کر رہے ہیں اولادیں تو حج کا ثواب انہیں بھی مل رہا ہے اور ماں باپ کو بھی مل رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں اولادیں تو روزے کا ثواب انہیں بھی مل رہا ہے اور ماں باپ کو مل رہا ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی نیک اعمال بچے کر رہے ہیں ان تمام اعمال کا ثواب والدین کو ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں تصور آخرت آ گیا، اگر آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب اور کتاب دینا ہے، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اللہ نے جنت اور جہنم بنا رکھی ہے، جو برے ہوں گے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، نیکیوں کی قیامت کے دن بڑی ضرورت ہوگی، تو میرے بھائیوں ساتھیوں عزیزوں ہر شخص یہ کوشش کرنے پہ لگا رہے گا کہ اس کے بچے صحیح انداز میں پلے اور بڑھیں، اسلامی ماحول میں ڈھلیں، تاکہ
بچوں کی بدولت انہیں ثواب ملتا رہے۔ اور ایک جو بیماری چلی ہوئی ہے فیملی پلاننگ کی، جو ایک وبا چلی ہوئی ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کم سے کم ہوں، 2 بچے بہت ہو گئے، 3 بچے بہت ہو گئے، 1 بچے بہت ہو گئے، یہ دنیا کی وبا ہے، یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے دوری ہیں، اور توکل کی کمی کی وجہ سے جو فیملی پلاننگ چل رہی ہے بچے کم سے کم پیدا کرنے کی، یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی جب بندہ یہ سمجھے گا کہ میری ایک اولاد ہوگی، وہ نماز پڑھے گی تو 1 نماز کا ثواب مجھے بھی ملے گا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو میری نمازوں کا ثواب بھی مل رہا ہے، میری اولاد کی نمازوں کا ثواب بھی مل رہا ہے، تو وہ سوچے گا کہ نہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، جس قدر اللہ بچوں سے نواز دے یہ اس کی مہربانی ہوگی، ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی اس نعمت کا شکر گزار ہوں گے، شکر گزاری کریں گے۔ یعنی بچوں کی کثرت پہ دھیان دے گا، اس لیے کہ بچوں کی کثرت اس کی نیکی کا اور اس کی نیکی میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہوں گی۔ تو یہ انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ بچوں کی نیکیوں کا ثواب والدین کو ملتا، اور ڈائریکٹ اگر کوئی آدمی یہ کہتا نہیں اے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ ثواب میرے والدین کو نہ ملے، تب بھی مل جائے گا۔ یعنی کوئی آدمی روک نہیں سکتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب ڈائریکٹ والدین کو مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، جہاں تمام انبیاء، شہداء، صالحین اکٹھا ہوں گے، جہاں آدمی اپنے آپ میں ڈوبا ہوگا، پریشان ہوگا، ایسے موقع پر مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے بریدہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایسے بچوں کے والدین کو بلایا جائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوگا، جن کے بچوں نے قرآن سیکھا ہوگا اور قرآن کے مطابق عمل کیا ہوگا، جن کے بچوں نے بہت ادھر ادھر کا دھیان رہتا ہے لوگوں کو، ہمارے بچے یہ بن جائیں وہ بن جائیں، اور انجینئر ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، مسلمان گھرانوں کے بچے، اور قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا ہے، فخر سے کہتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر ہو گیا اور قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ذرا دیکھیے قرآن پڑھنے کا، قرآن کے مطابق عمل کرنے کا جو بینیفٹس ماں باپ کو مل رہا ہے قیامت کے دن، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جن کے بچوں نے قرآن پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا کہ ایسے بچوں کے والدین کو حاضر کیا جائے، ایسے بچوں کے والدین کو حاضر کیا جائے جن کے بچے قرآن کے حافظ اور عالم اور عامل رہے ہیں، ایسے والدین کو حاضر کیا جائے، اور حاضر کیا جائے گا اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، جہاں سیدنا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ ہوں گے، اللہ کے تمام پیغمبران ہوں گے، شہداء اور صالحین ہوں گے، تمام لوگوں کے سامنے ایسے بچوں کے والدین کو بلایا جائے گا، اور پھر کیا کیا جائے گا، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، اور ان کے والدین کو ریشم کے 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے سارے لوگوں کے سامنے، لا يقوم لهما اہل الدنیا، جو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے قیمتی ہوں گے۔ اتنا اعزاز، اتنا مقام اور مرتبہ جب والدین کو عطا کیا جائے گا، یہاں دنیا کے اندر اگر کسی کے ماں باپ کو بچوں کی وجہ سے کوئی چادر پہنا دی جاتی ہے، تھوڑی عزت مل جاتی ہے، تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا کو سوچیں، تصور کریں، یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، یہ نعمتیں آپ کو بھی مل سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ نے بچوں کی دولت سے آپ کو مالا مال کیا ہے، ان بچوں کے لیے تھوڑی محنت کیجئے، مشقت کیجئے، قرآن کی تعلیم دیجئے، قرآن کا عالم اور حافظ بنائیے، قرآن کے مطابق انہیں زندگی گزارنے والا بنائیے، تاکہ یہ بہترین بخشش، یہ بہترین اعزاز، یہ بہترین مقام جو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے والدین کو دیا جا رہا ہے، یہ آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ أَنَّا لِي هَذَا يَا بِمَا كُسِينَ هَذَا۔ جب ماں باپ کو یہ مقام و مرتبہ ملے گا، ہر آدمی جانتا ہے کہ کس کتنے پانی میں ہے، اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے، کتنا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے، ہر آدمی خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کتنے اعمال کرنے والا ہے۔ تو جب اتنا مقام اور مرتبہ دیا جائے گا تو ماں باپ پکار اٹھیں گے بِمَا كُسِينَ هَذَا، یہ قیمتی لباس، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ
یہ کیوں؟ ہم تو اتنے نیک اعمال کرنے والے نہیں، ہماری نیکیاں تو اس قدر نہیں کہ اتنی عزت اور مقام ہمیں دیا جائے، وہ بھی سارے انبیاء کے سامنے، سارے اولین اور آخرین کے سامنے۔ جواب دیا جائے گا یہ تمہاری وہ نیکی ہے جو تم نے نہیں کی، بِآخَذِ وَلَدِكُمْ عَلَى الْقُرْآنِ، یہ تم دونوں کے بچوں کے قرآن سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ بخشش اور اعزاز اور مقام دیا جا رہا ہے۔ دیکھا آپ نے بچوں کی بہترین تربیت کا فائدہ قیامت کے دن کتنی بہترین انداز میں مل رہا ہے۔ اور آگے آئیے، جنت میں بھی کیا گریڈ ہوں گے، مقام الگ الگ ہوں گے۔ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ ہوں گے، جہاں انبیاء اور صلحاء ہوں گے وہاں عام انسان ہوں گے، نہیں، جنت میں بھی گریڈ ہوں گے، جنت میں بھی مقام ہوں گے، درجات ہوں گے۔ ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے، ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن جنت میں جب داخل ہوں گے تو ان کا گریڈ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ ان کے عمل کے اعتبار سے بہت اونچا ہو جائے گا۔ بس سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی ان کے عمل کے اعتبار سے ان کا گریڈ، ان کا مقام اور مرتبہ جنت میں بڑا اونچا ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، آدمی کا درجہ جنت کے اندر بلند کر دیا جائے گا، اونچا کر دیا جائے گا، گریڈ بڑھا دیا جائے گا۔ فیقول انا لی ھذا، وہ کہے گا یہ اونچا گریڈ، یہ اونچا مقام جنت میں کہاں سے مل گیا مجھے؟ میں تو اتنی نیکیاں کرنے والا نہیں تھا، میری نیکیاں تو اس معیار کی نہیں ہے کہ جنت میں اتنا اونچا گریڈ اور مقام دیا جائے۔ جواب دیا جائے گا باستغفار ولدک لک، تم نے جو اولادیں چھوڑی تھی اپنے پیچھے، تمہارے مرنے کے بعد وہ غیبت نہیں کرتی تھی، تمہاری چغلیاں نہیں کرتی تھیں، تمہارے بارے میں نہیں کہتی کہ میرے باپ نے، میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کیا بنایا انہوں نے، وہ تمہارے مرنے کے بعد باستغفار ولدک لک، تمہارے بچوں کے استغفار اور بخشش کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری زندگی میں تمہارے لیے استغفار کرتی رہی، بخشش کرتی رہی اللہ رب العالمین سے، جسے قبول فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام، یہ گریڈ جنت میں عطا کیا ہے۔ دیکھا، یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، کہ جس میں ذرہ برابر بھی جنت کا شوق ہو، جنت میں جانے کی تڑپ ہو، جہنم سے بچاؤ کا حوصلہ ہو، جہنم سے بچنے کی فکر ہو۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی وہ اپنے والدین کے، اپنے بچوں کے سلسلے میں بے پرواہ نہیں ہو سکتا ہے، لاپرواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ 8 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹہ ڈیوٹی کرے گا، لیکن اپنے بچوں کو صحیح اسلامی تربیت دے گا، وہ انہیں اپنے بچوں کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دے گا، جس کا یہ فکر ہوگی۔